آپ نے فرمایا بلال بہت دور چلے گئے، کیا بات ہے، ہم سے محبت کم ہو گئی، کبھی مکہ نہیں آتے، کبھی مدینہ نہیں آتے، آپ نے ملک شام سے سفر کیا، آپ نے اپنی روانگی کے انداز بنائے اور آپ مکہ المکرمہ میں آئے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ کے دیگر صحابہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابو بکر پیچھے ہٹ جائیے، فاروق پیچھے ہٹ جائیے، عثمان پیچھے ہٹ جائیے، علی مرتضیٰ پیچھے ہٹ جائیے، معاویہ پیچھے ہٹ جائیے، زید پیچھے ہٹ جائیے، طلحہ پیچھے ہٹ جائیے، عبد الرحمن پیچھے ہٹ جائیے۔ شم میرے آقا کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو میرے نانا جان کی قسم اذان کہی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، مکے کی وادیوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، پھر یہی بلال جوش پاتا ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جب نام آتا ہے، مکے کی عورتیں روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، چیختی ہوئی آتی ہے، آج بلال کہاں سے آ چکا ہے؟ یہی وہ بلال ہے جو قرآن کا رکھوالا ہے، یہی وہ بلال ہے جو آقا کی وفاؤں سے پیار کرنے والا، کردار سے پیار کرنے والا، کمالات سے پیار کرنے والا، جمالات سے پیار کرنے والا۔ جبھی تو میرے آقا نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ بلال اگر چلتا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، شم میرے آقا معراج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا سفر براق سے ہو رہا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لائے، شم میرے آقا حضرت مشاہدہ کی قبر سے گزرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مشاہدہ یا کس انداز سے دفن کی گئی، جبریل امین نے بتایا۔ پھر جب میرے آقا کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے، جنت کے اندر آوازیں آ رہی ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ پھر جبرائیل کہتا ہے جو آپ کے ساتھ سفر میں رہنے والا، حضر میں رہنے والا، ہر طرح سے نبوت پر بر مٹنے والا، جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہی وہ آپ کا بلال ہے جو اذان پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، آپ کی سیرت سے، صورت سے، افعال سے، اقوال سے، کردار سے، تمام چیزوں سے پیار کرنے والا۔ اللہ نے اس پہ مقام عطا فرمایا، جب آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے اگر چلتا مکہ المکرمہ کی زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دے رہی ہے۔ سوچیا یہ مقام کیسے مل گیا؟ یہ مقام ایسے نہیں ملا، ان حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنایا۔ میرے بھائیوں اتنی آسانی سے دین نہیں ملا، آج ہم اس کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ علماء جو آپ کو نکاح کے مسائل سمجھاتے ہیں، جو آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، کس انداز سے آپ کو قرآن پڑھنا ہے، کس انداز سے آپ کو نماز پڑھانی ہے، کس انداز سے آپ کو جنازہ پڑھانا ہے، کس انداز سے آپ کو تجہیز و تکفین کرنی ہے، ہر طرح آپ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک امام کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام نائب رسول ہوتا ہے، نبوت کی گدی پر حاوی ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی حرام خوری میں ملوث ہے، کوئی سود خوری میں ملوث ہے، کوئی سٹیل سٹہ لگانے میں ملوث ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام وہی ہے جو نمازیں پڑھانے والا۔ سن لینا خوب اچھی طرح سے جوانے کے لوگوں، جب امام اللہ کے دربار میں آتا ہے اور ہم سب کی نمازوں کو اللہ کے دربار میں وکیل بن کر، یہ اللہ کا وکیل ہے امام، وکیل بن کر اللہ کے دربار میں پہنچاتا ہے، ربا آج میں نے نماز ان لوگوں کو پڑھائی ہے، میری بھی اور ان لوگوں کی نماز کو بھی قبول فرما۔ میرے بھائیوں ایک نماز کا قبول ہو جانا ایسا ہے جیسا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر دوبارہ پیدا ہوا ہو۔ اس لیے ان علماء کی، ان اماموں کی، ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے والے بنو، یا آپ کی خدمت کرتے ہیں، سال و سال آپ کا تعاون کرتے ہیں، اپنے گھر نہیں جاتے، ان کو بھی باپ یاد آتا ہے، ان کو بھی ماں یاد آتی ہے، ان کو بھی بہنیں یاد آتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر ایک امام کا دل آپ نے توڑ دیا، پھر یاد رکھنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک
انسان کی عزت امام تو بادشاہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی عزت اتنی بڑی ہے، اگر کعبۃ اللہ کو اٹھا دیا جائے، پھر بنا دیا جائے، پھر اٹھا دیا جائے، پھر بنا دیا جائے، 10 مرتبہ اگر خانہ کعبہ کو اٹھا دیا جائے، ایک انسان کا دل توڑنا اس سے زیادہ کہیں بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اتفاق کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، اپنے مدرسوں کا، مسجدوں کا، علماء کا ہر طرح سے خیال فرمائے جس طرح آپ خیال فرماتے ہیں۔ انہی بچوں کے درمیان سے ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے۔ انہی بچوں کے درمیان سے ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، اور پتہ ہے حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو یوں کہا جائے گا 6666 آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور منزل وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے کہوں گا، آپ ہی کے بیچ سے آپ ہی کا بچہ ایک حافظ قرآن ہوا ہے۔ حافظ قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کا بچہ اور انسان کا بچہ بننے کے لیے ساری زندگی کھپانی پڑتی ہے۔ میرا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو جائے میں پھولا نہیں سماتا، اگر کوئی انجینئر ہو جائے پھولے نہیں سماتے، گریجویٹ بن جائے پھولے نہیں سماتے، لیکن جب حافظ قرآن ہوتا ہے اور رب کائنات دیکھتا ہے کن لوگوں نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے، حافظ قرآن ہونے کے بعد اس کے استاذ کا انعام کا خیال فرمایا ہے۔ خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے جنت خرید رہے ہیں۔ ایک اللہ کے نیک بندہ، ایک عالم دین کی قدر کو آپ کیا جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر نکلنے والے ستارے کتنے ہیں، دنیا کے کوئی مشین، کوئی کیلکولیٹر ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کہتا ہے اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ایک عالم کی حیثیت آسمان پر نکلنے والے ستارے کتنے ہیں اس سے زیادہ کہیں بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن میدان محشر میں، عرفات میں انہی حفاظ کو پیدا فرمائے گا، انہی علماء کو پیدا فرمائے گا۔ مفتی عباس صاحب تشریف لائے، جن لوگوں نے ان کی